السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم صحت کے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو ہر سال ہی سامنے آتا ہے، ڈینگی بخار۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس جو مواد ہے نا وہ زیادہ تر کمیونٹی میں آگاہی اور بچاؤ پر ہے، تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس سے اہم باتیں نکالیں۔ یقیناً، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، میرا مطلب ہے کہ ڈینگی صرف ایک بیماری نہیں، یہ ہمارے ماحول، ہماری صفائی ستھرائی، ایک طرح سے سماجی ذمہ داری سے جڑا معاملہ ہے۔ صحیح۔ یہ معلومات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ مل کر کوشش کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں بالکل بنیادی بات سے، یہ ڈینگی آخر ہے کیا؟ یہ ایک وائرل انفیکشن ہے، ٹھیک ہے، جو ایک خاص مچھر کے کاٹنے سے ہوتا ہے، ایڈیز ایجپٹی۔ جی۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ یہ مچھر جو زیکا اور چکنگونیا بھی پھیلاتا ہے، یہ دن میں زیادہ کاٹتا ہے، یعنی صبح سویرے یا پھر شام ہونے سے پہلے۔ ہاں، اور ایک دلچسپ بات جو ذرائع میں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ مچھر اکثر صاف پانی میں انڈے دیتا ہے، گندے نالوں میں نہیں، بلکہ گھروں میں جو صاف پانی کھڑا ہوتا ہے نا۔ اچھا، جیسے پانی کی ٹنکی ہو گئی، کولر، گملوں کے نیچے جو پلیٹیں ہوتی ہیں، یا باہر کوئی پرانا ٹائر پڑا ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، تو صرف گندگی نہیں، صاف پانی جہاں ٹھہرا ہو اس پر نظر رکھنا بہت بہت اہم ہے۔ یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے، مطلب صرف باہر کی گندگی نہیں، گھر کے اندر بھی دھیان رکھنا ہے۔ بالکل، یہ ہماری عادتوں اور ماحول کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں علامات پر۔ کیسے پتہ چلے کہ یہ ڈینگی ہو سکتا ہے؟ مواد میں تو ذکر ہے تیز بخار کا، آنکھوں کے پیچھے درد، جوڑوں اور پٹھوں میں شدید تکلیف، سر درد اور جسم پر لال نشانات۔ جی، یہ عام علامات ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسی خاص علامات بھی ہیں جنہیں آپ کہیں گی کہ خطرے کی گھنٹی سمجھنا چاہیے؟ ہاں بالکل ہے۔ کچھ علامات زیادہ سیریس ہو سکتی ہیں، جیسے اگر پیٹ میں بہت تیز درد ہو، الٹیاں رک نہ رہی ہوں، مسوڑوں سے یا ناک سے خون آنے لگے، یا سانس لینے میں مشکل ہو۔ اچھا۔ ایسی کوئی بھی علامت ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ دیکھیں، ڈینگی کا کوئی خاص اینٹی وائرل علاج تو ہے نہیں۔ علاج زیادہ تر علامات کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے، پانی کی کمی نہ ہونے دینا، آرام کرنا، جسے ہم کہتے ہیں نا سپورٹیو کیئر یا معاون نگہداشت، بس وہی ہوتا ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، مواد میں اسکولوں اور کمیونٹیز یعنی برادری کی سطح پر اس کے کردار پر کافی زور ہے، یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے وہ دن کا زیادہ تر وقت اسکولوں میں گزارتے ہیں، ہے نا؟ جی ہاں۔ اور یہی وہ وقت ہے جب یہ مچھر زیادہ کاٹتا ہے۔ پھر اسکولوں میں بھی ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں پانی جمع ہو جائے، وہاں سے انفیکشن آسانی سے بچوں کے ذریعے گھروں تک اور پھر پوری کمیونٹی میں پھیل سکتا ہے۔ صحیح۔ تو اسکول انتظامیہ، ٹیچرز، والدین، سب کا مل کر کام کرنا، آگاہی دینا، احتیاطی تدابیر اپنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ ایک طرح سے سب کی مشترکہ ذمہ داری بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اب آتے ہیں سب سے اہم سوال پر، ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ چونکہ علاج سے زیادہ زور احتیاط پر ہے، تو وہ کون سے عملی قدم ہیں جو یہ ذرائع بتا رہے ہیں؟ ذرائع نے کافی واضح اور آسان طریقے بتائے ہیں۔ سب سے اہم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مچھروں کو پیدا ہونے کی جگہ ہی نہ دیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیسے؟ پہلا قدم، پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ گھر میں، گھر کے آس پاس پانی کے جتنے برتن ہیں، ٹینک، بالٹی، کولر، پرندوں کے پانی کے برتن، گملوں کی ٹریز، ان سب کو روزانہ یا کم از کم ایک دن چھوڑ کر خالی کریں، صاف کریں۔ روزانہ؟ جی، ممکن ہو تو روزانہ۔ ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ اکثر چھوٹی جگہوں کو بھول جاتے ہیں، جیسے اے سی کی ڈرپ ٹرے ہے یا فریج کے پیچھے پانی جمع ہو جاتا ہے، وہاں بھی مچھر پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ تو دھیان ہی نہیں جاتا۔ بالکل۔ دوسرا، مچھروں سے بچنے کے لیے اسپرے، لوشن، کوئل وغیرہ استعمال کریں، اور خاص طور پر سوتے وقت، چاہے دن میں سوئیں یا رات میں، مچھردانی کا استعمال بہت مؤثر ہے۔ صحیح۔ اور لباس کے بارے میں کیا؟ تیسرا نقطہ یہی ہے، لباس، خاص طور پر صبح اور شام کے وقت جب مچھر زیادہ ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پوری آستینوں والے کپڑے پہنیں۔ ہلکے رنگ کے کپڑے بہتر رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا، صفائی، گھروں، اسکولوں، دفتروں، ہر جگہ صفائی کا خیال رکھیں۔ کوڑا کرکٹ صحیح طریقے سے ٹھکانے لگائیں، کہیں پانی جمع ہونے کا موقع نہ دیں۔ اچھا، تو یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان پر عمل کریں تو بڑے مسئلے سے بچا جا سکتا ہے۔ یعنی وہ جو کہتے ہیں نا، احتیاط علاج سے بہتر ہے، وہ بات یہاں بالکل فٹ آتی ہے۔
100%۔ یہی چھوٹی عادتیں مل کر بہت بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ صفائی ستھرائی، پانی کا نکاس، یہ صرف دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ یہ اقدامات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ ہم خود اپنے ماحول کو بہتر بنا کر بیماریوں کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈینگی سے بچاؤ مشکل نہیں، اگر ہر کوئی، ہر ادارہ اپنی ذمہ داری سمجھے اور ادا کرے۔ اپنے گھر کو، گلی محلے کو، کام کی جگہ کو صاف رکھنا، پانی جمع نہ ہونے دینا اور مچھروں کی افزائش کو روکنا، یہی اصل کام ہے۔ پیغام بہت سادہ ہے، اپنی اور اپنی کمیونٹی کی حفاظت کریں۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک بات میں سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی کہ یہ انفرادی اور فوری احتیاطی تدابیر تو بہت اہم ہے، لیکن کیا ہمیں کمیونٹی کی سطح پر، حکومت کی سطح پر کچھ زیادہ پائیدار طویل مدتی حل پر بھی غور نہیں کرنا چاہیے؟ مثلاً شہروں کی بہتر منصوبہ بندی، پانی کے نکاس کے مستقل نظام، یا جیسے جیسے موسمی تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے پیش نظر کوئی ارلی وارننگ سسٹم۔ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید مستقبل میں ہمیں اس قسم کے خطرات سے زیادہ مؤثر طریقے سے نمٹنے میں مدد دے سکیں۔ اس پر غور کرنا چاہیے۔